بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بچے تھے اور بچپن ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہوا اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر سے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، اس بچے سے پتہ کرو، اگر یہ بچہ ہمیں پانی دے دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس بچے سے پتہ کیا گیا تو اس بچے نے کہا کہ پانی تو میرے پاس نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اس سے کہو کہ کسی بکری کا دودھ ہی ہمیں نکال کے دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اس بچے سے کہا کہ تم کسی بکری کا دودھ ہی ہمیں نکال کر دے دو، میں اپنے محبوب کو دودھ پلانا چاہتا ہوں۔ جو محبوب میرے ساتھ آئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت ملازم ہونے کی حیثیت سے اپنے مالک کی بکریاں چراتے تھے اور شام کو جو ہے وہ بکریاں اس کو دے کر اپنے گھر چلے جاتے تھے اور اس بچپنے کے عالم میں بکریاں چراتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے دودھ کی ضرورت ہے اور میں نے اپنے مالک کو دودھ پلانا ہے، اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بکریاں تو دودھ والی موجود ہیں، لیکن میں آپ کو یہ دودھ والی بکریاں نہیں دے سکتا کہ بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ جب تک میں اپنے مالک سے اجازت نہ مانگوں تو میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے، اور یہ چھوٹے تھے، روایات کے اندر آتا ہے کہ 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکی کی بات عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اس لڑکے کو جا کر کہو اگر کوئی ایسی بکری ہو جو بالکل بانجھ ہو، بوڑھی ہو، اس میں دودھ بالکل نہ ہو، ایسی بکری ہمیں دے دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک لاغر، دبلی پتلی کمزور سی بکری جس میں دودھ نہیں تھا، وہ بکری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر دست شفقت پھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے لیے برکت کی دعا کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بکری سے دودھ نکالتا ہوں اور وہ بچہ بھی میرے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ منظر دیکھتا ہے کہ بکری تو میں نے ان کو وہ دی ہے جو بالکل کمزور، دبلی پتلی، بانجھ تھی، اور یہ دودھ نکالے جا رہے ہیں۔ جب دودھ نکالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا۔ پینے کے بعد اپنا جھوٹا مبارک دودھ بچا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہ دودھ جی بھر کر پیا، مگر وہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا تھا۔ پھر جب وہ مجھ سے دودھ بچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو بھی پلا دو۔ یہ بچا ہوا دودھ اس بچے کو دے دیا اور کہا، بیٹے، اب تو یہ دودھ پی لے، اور یہ تیرا دودھ نہیں ہے، یہ دودھ تیرے مالک کے حصے کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کی مجھ پر عطا ہے، میری وجہ سے اللہ نے مجھے یہ دودھ دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کیا تعارف ہے، نام کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ مکہ کی دھرتی پر آئے ہیں اور پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور جس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریوں کو چھوڑ کر پیچھے چل پڑے اور جا کر نبوت کے دامن سے چمٹ کے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بکری آپ سے فیض حاصل کرے اور آپ کے ہاتھوں کا دہیا ہوا دودھ میں پیوں، میرے دل میں ایمان کی عظمت آ گئی ہے، اب میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے غلاموں میں شامل کر دیجیے، میں بکریاں بھی چھوڑتا ہوں اور اپنے مالک کو بھی چھوڑتا ہوں، ہمیشہ تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال دن اور رات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طریقے سے زندگی گزاری کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرتا تھا کہ یہ خاندان نبوت کا فرد ہے، یا پھر پیغمبر کا کوئی رشتہ دار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عزیز ہے کہ گھر میں بے تکلف آتا جاتا ہے۔ جب تک مدینہ منورہ میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کے رشتہ دار ہیں یا کوئی غیر آدمی ہے۔ جب پردے کا حکم آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ گھر میں نہیں جاتے، اس لیے کہ اب پردے کا حکم آیا ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کسی اور قبیلے کے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، نبوت کا جوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک، رسول اللہ کے سفر کا سامان، انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تھا۔ اتنا بڑا مقام میرے دوستو اللہ جل شانہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔